سرزمین رتلام میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ پہلا موقع ہے کہ فرزندان توحید اور پروانہ شمع رسالت کا ایسا خوبصورت اجتماع منعقد ہے۔ محسن انسانیت و جشن حضور محدث اعظم ہند اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ افروز میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت سیاح عالم خطیب عالم حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی سبحان اللہ، جانشین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند جلوہ بار، ساتھی ساتھ علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ ذوی الاحترام، شورا اسلام، حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام سبحان اللہ، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن سے میری طبیعت مسلسل ناساز رہی، اور ناساز رہی یعنی بے آواز رہی، بغیر کسی کے ساز کی، اور 2-3 دن سے کھانسی کا ایسا پرکوپ جھیل رہا ہوں، اور اوپر سے موسم کی مار اور جلسوں کی رفتار نے گلے کو بھی اتنا گلا دیا ہے کہ مزید گلانے کی ضرورت نہیں، ردم غائب ہے، صرف دم باقی، اور اس دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم بھی نہیں۔ سبحان اللہ، مجھے معلوم ہے آج بیک اپ مضبوط ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کھڑا بھی نہیں ہوا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ ساز اجلاس اشرفی چشتی فاؤنڈیشن رتلام کے غیور مسلمانوں کی طرف سے، جس کا میں بانی و سربراہ بھی ہوں، سرپرست بھی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں جتنا مہمان ہوں اس سے کہیں زیادہ آج میزبان ہوں۔ سبحان اللہ، میزبانی کا حق ادا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، بس آپ سے یہ التجا ہے، کچھ کہتے وقت، پڑھتے وقت یا بولتے وقت آواز اگر میرا ساتھ نہ دے یا کھانسی پہ کھانسی آئے تو مجھے معذور سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، پھر بھی میں کوشش کروں گا 2-4 شعر پڑھی دوں، میں پڑھوں گا دھیرے دھیرے، لیکن آپ کو زور زور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ جی جی تو جی لگا کے درود پاک پڑھنے اللہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں دیکھ لو، ایک مرتبہ پھر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی بحر میں میں نے ایک نعت کہی تھی، اور 2-3 سال پہلے دادا میاں کی عرس کے موقع پہ ایک منقبت بھی کہی تھی اسی بحر میں، تو آج ان کا جشن ہے، اس لیے چند اشعار محدث اعظم کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھانسی کو آنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ کرم کی لطف و عطا کی ہوا چلی ہوئی ہے، واہ سبحان اللہ، یہ رتلام میں کیا ہو رہا ہے اس پہ خاص توجہ، کہ کرم کی لطف و عطا کی ہوا چلی ہوئی
کہ بزم سید والا کی پھر سجی ہوئی ہے. سبحان اللہ. بزم سید والا کی پھر سجی ہوئی ہے. شیر بطور ماشاءاللہ. عطا ہو عطا ہو. اردو داد طبقہ ہے ان کی خاص توجہ، غازی ملت کی خاص توجہ کہ میں پڑھ رہا ہوں نصاب خطابت سید، میں پڑھ رہا ہوں نصاب خطابت سید، میری کتاب سخن تاک سبحان اللہ. بھری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میری کتاب سخن تاک پہ بھری. دیکھیے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے باپو کہ تجلیات کی رمجم بھی با ادب بولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجمع کی توجہ حضور غازی ملت کی طرف ہو تب یہ شعر سمجھ میں آئے گا کہ تجلیات کی رمجم بھی با ادب بولی. ارے یہ کس کی بزم میں آمد ابھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث اعظم ہند کانفرنس. یہ کس کی بزم میں آمد ابھی اور یہ شعر اور یہ توجہ چاہوں گا. میکدہ بردوش کہتے ہیں اسے جو پوری روحانی مدھوشالہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے گلی گلی سب کو پلاتا ہے. توجہ چاہوں گا. وہ آج میکدہ بردوش ہو کہ پھرتا ہے. وہ آج میکدہ بردوش ہو کہ پھرتا ہے. کون کہ شراب سید والا کی جس نے پی ہوئی ہے. شراب سید والا پی ہوئے ہے. اور بہت زندگی کے ساتھ دیکھیے صرف ہم یہاں رتلاب میں نہیں ہیں بلکہ آج جشن محدث اعظم منا کر دربار محدث اعظم میں. توجہ چاہوں گا کہ ادب سے بیٹھو یہاں چیخ کر نہ دینا داد. ادب سے بیٹھو یہاں چیخ کر نہ دینا داد. کیونکہ درے محدث اعظم میں حاضری ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث اعظم ہند کانفرنس، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت. آخری شعر ہے توجہ چاہوں گا ادھر والوں کی خاص توجہ کہ فرشتوں روکو نہ مجھ کو دخول جنت سے. فرشتوں روکو نہ مجھ کو
جنت سے میرے لیے میرے سید نے بات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. حضور محدث اعظم ہند میرے لیے میرے سید حاضری. 2019 میں یہ کلام لکھا تھا. اس وقت کوئی منصب میرے آس پاس نہیں تھا. میں نے کیا التجا کی تھی محدث اعظم سے 2019 میں، اور کیا تحفہ انہوں نے دیا مجھے اسی 2020 میں. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. مقطع ہے کہ میں تیرے بیٹے کا بیٹا غنو کافی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالی حیدری. عالی. میں تیرے بیٹے کا بیٹا غنور کافی ہے. خطاب کرنے کی مسند مجھے ملی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان محدث اعظم. خطاب کرنے کی مسند مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں جانتا ہوں آپ کی منتظر و متلاشی نگاہیں اتنا تو طے ہے کہ اس بیمار خطیب کے لیے نہیں، بلکہ میرے بعد آنے والی ذات. سورج بھی صبح نکل کے شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ وہ خطیب ہے جن کی خطابت کا سورج 55 سال پہلے نکلا تو آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن 1971 سے لے کے آج 2025 تک عمر جو بڑھتی گئی، خطابت میں وہی زور وہی جوبن پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. امین. لاسٹ ایئر حضرت کا بائی پاس ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر کے پریکاشنز کے حساب سے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں بولنے کی اجازت ہے، لیکن پھر کیونکہ یہ اپنوں کا جلسہ ہے، اپنوں کا ہے، اور آج میں تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے تو میں خود بھی اپنی طرف سے چاہوں گا کہ حضرت تھوڑا آج 10-5 منٹ اور بڑھا لیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قرآن مقدس کا 29واں پارہ ہے اور اس کی ایک آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کی. ترجمے پہ اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ ترجمانی میں مزید آسانی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ کو آسانی ہوتے جائے گی ویسے ویسے ان کو پریشانی ہوتے جائے گی. ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا ستاروں سے سجا دیا ہے. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ستاروں سے سجا دیا. آسمان دنیا کو ہم نے سجا دیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. کس چیز سے؟ بے مصابیح، ستاروں سے. کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور ہم نے کر دیا ہے آسمان دنیا اور موجود ستاروں کو شیطانوں کے لیے رجم کی جائے. یعنی اگر کوئی شیطان اس سے اوپر جانے کی کوشش کرے تو اسے اتنا پتھر مارا جائے کہ لوٹ کے واپس آ جائے. یہ ظاہری ترجمہ ہے.
تمام صوفیاء کرام وہ جملہ مفسرین اعظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جو مصابیح کہا ستاروں کی بات کی ان کی حقیقت کیا ہے؟ آخر انہیں رجم کی جگہ کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو انبیاء کی تاریخ کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب جیسی ضرورت پڑی، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی میں پہلے معافی مانگ چکا ہوں گلے کے لیے، اس لیے تھوڑا حوصلے سے سنیے۔ جب جیسی ضرورت پڑی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اپنا نمائندہ، اپنا نبی بھیجا۔ جی جس چیز کا جب شہرہ جیسا تھا، اس کی کاٹ کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء اور مرسلین کی نورانی جماعت کو بھیجا۔ چنانچہ جس زمانے میں بت پرستی کا دورہ تھا، ہر گھر میں الگ الگ بت ہوا کرتے تھے، پوری رسم آزری جو ہے وہ نمرود کی ناک کے نیچے ہوتی تھی، شرک ہی شرک تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اور ایسا بنا کے بھیجا کہ جو حلب سے لے کے مکے تک بت پرستی کا ماحول، اس پرستی کو حق پرستی میں بدل دیا، دین حنیف کو قائم کر دیا، اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اس کے لیے جیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حضرت ابراہیم گزرتے گئے، ایک کے بعد ایک اگنی پریکشا، پھر چاہے حلب چھوڑنے کی بات ہو یا مکے کے بنجر میں آنے کی بات، خود غفا میں رہ کے کعبہ بنانے کی بات ہو یا نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بولنے کی بات ہو، آتش نمرود میں اترنے کی بات، ہر جگہ اللہ کا خلیل ایک چٹان بن کے کھڑا رہا۔ دنیا پکاری تھی کہ جب خلیل اللہ کا یہ حال ہے تو اللہ کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ پھر ایک دور آیا کنعان اور مصر کے ماحول جہاں حسن پرستی کا رواج تھا، جو حسین ہوتا تھا اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے تھے، حسن ہی کی پوجا ہوتی تھی، لوگ سندرتا کو زیادہ دیکھتے تھے، وشیشتا اور واستوکتا کا تو نمبر ہی نہیں آتا تھا، صرف سندرتا کے پیچھے پوری دنیا پاگل تھی۔ کہیں کوئی سندر ویکتتو والا اگر انسان نظر آتا تھا تو اس کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے تھے۔ مصر کے بازاروں میں حسن کی دکانیں لگا کرتی تھی۔ بڑا ضروری تھا کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اس شاہکار کو بھیجے، اس نمونے کو بھیجے جس کے حسن کا عالم یہ ہو کہ دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، سورج بھی پل کے جھکا لے۔ چنانچہ انہیں توحید کا نغمہ سنانے کے لیے اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے نبی حضرت یوسف کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، حسن کو بھی اللہ نے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں نے تو حسد اور جلن کی آگ میں حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کیونکہ باپ جانتے تھے کہ سلسلے نبوت کی اگلی کڑی میرا چھوٹا بیٹا یوسف، لیکن بڑے بھائیوں کو اندر اندر حسد ہونے لگا۔ مختصر یہ ہے کہ کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، اس حسن کو اپنی چمک سے پورے مصر کو چمکانا تھا، اس لیے راہگیروں کا قافلہ گزرا،
پیاس کی شدت ہوئی تو اسی کنویں پہ پیاسا گیا جہاں یوسف نظر پڑی تو چودھویں کا چاند آسمان پہ بھی نظر آ رہا ہے، کنویں میں بھی نظر آ رہا ہے. کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے، کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے دیکھے. دیکھتے دیکھتے خیال آیا اوپر جو چاند ہے اس میں تو داغ ہے، یہ جو چاند ہے یہ تو بالکل بے داغ ہے. سبحان اللہ. چہرے پہ اتنا پرکاش ہے کہ پورا کنواں چمک رہا ہے. من میں خیال آیا کہ اسے مصر کے بازار میں بیچوں گا تو ریٹ اچھا ملے گا. اس قصے کو توجہ سے سنیے کیونکہ قرآن مقدس میں اس قصے کو احسن القصص کہا، تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ. اور اصلاح معاشرہ کے منچ پر تو اس قصے کی بڑی سب ضرورت ہے. حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں کھڑا کر دیا. ابھی بچپن ہے، کیا ہے زور سے بولو؟ بچپن. 8-10 سال کی عمر ہے. کوئی اور نہیں بلکہ عزیز مصر نے آ کے خریدا، جو اس وقت مصر کا پردھان منتری تھا. اللہ نے اسے سب کچھ دیا تھا، بس اولاد نہیں تھی تو سوچا اسی بچے کو پال لیتے ہیں، یہ تو اتنا سندر ہے کہ میری خود کی بھی اولاد ہوتی تو اتنی پیاری نہ ہو. اسی گھر میں زلیخا بھی پروان چڑھ رہی تھی. ادھر یوسف کا عنفوان شباب ہوا. 18-20 سال کی عمر یوسف کو ہوئی. حسن کا تمتمہ ایسا تھا کہ زلیخا کا اپنا ارادہ بدل گیا. یاد رکھیے گا یہ اس زمانے کی بات ہے جب زلیخا صرف زلیخا تھی. کیا تھی؟ زور سے بولو. زلیخا صرف زلیخا. حضرت زلیخا نہیں تھی، امت یوسف کی ماں نہیں تھی. اس زمانے کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے. کسی دھوکے سے زلیخا یوسف کو ایک کمرے میں لے گئی. توجہ چاہو، اس کی چابی اپنے جیب میں، دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے میں. روایت میں ہے کہ 7 کمروں میں لے لے اور سب کی چابی اپنی جیب میں رکھا. ایک ایسی جگہ پہنچی زلیخا جہاں پورا پسچم اتر دکھن کوئی نہیں. وہیں ان کا ایک بت تھا جو اس زمانے میں جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے مصر والے. زلیخا نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور اس کے بعد اس بت کے اوپر کپڑا ڈھک دیا تاکہ کپڑے کی آڑ میں بت رہے تو مجھے شرمندگی نہ ہو. اتنا سننا تھا اور دیکھنا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سمجھتی؟ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے یوسف کو یوسف کا خدا دیکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جوانو توجہ چاہو. فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بے انتہا ڈرتا ہوں. ایمان کتنا راسخ تھا. پتا تھا کہ چابیاں زلیخا کے جیب میں ہیں، دروازہ کھلے گا نہیں. پتا تھا کہ میں اپنی عزت و عصمت کو میرے لیے بچانا بہت مشکل ہے، مگر ایمان یوسف پہ ایک سنی قربان. قرآن کی آیت حضرت یوسف اسی دروازے کی طرف لپکے جس طرف کھلنا تھا اسے. ادھر یوسف لپکے دروازے پہ، ادھر زلیخا لپکی یوسف کے اوپر. ہاتھ میں سے دامن آیا، یوسف آگے بڑھتے چلے گئے، دروازے ساتوں کے ساتوں کھلتے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا. آپ نے بھی سنا ہوگا. جی جی جی. زلیخا کے ساتھ یہی قصہ ہوا کہ جیسے ہی رنگے ہاتھ پکڑی گئی خود شوہر نے دیکھا تو گارے میں لٹنے سے بچ گئی، برباد ہونے سے بچ گئی. یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے، وہ تو بڑی مشکل سے اپنی جان چھوڑائی. اتنی اوور ایکٹنگ اس وقت ہوئی کہ پورے محل میں حضرت یوسف کی عصمت مشکوک ہو گئی. سب تانے دینے لگے، جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا. حضرت یوسف پریشان، جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، معصوم ہوں، اللہ کا نبی ہوں. کس سے مدد مانگے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں نے تیرے خوف سے اپنی عزت کی حفاظت کی، اب تجھی کو میری عزت کی لاج رکھنا. اتنا کہنا تھا کہ قرآن کی آیت پکار اٹھی،
وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت فہو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. جناب زلیخا کے خاندان کے ایک 6 ماہ کے نوجات ششو کے منہ اللہ نے زبان دے دی سبحان اور وہ اللہ. بچہ بولا ہے یوسف پر انگلی اٹھانے والوں یوسف کا کرتا تو دیکھو. واہ واہ سبحان. آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے؟ سنو اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب یوسف سچے ہیں زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں زلیخا سچی ہے. اور جب دیکھا گیا تو پتہ چلا پیچھے سے پھٹا یعنی یوسف سچے زلیخا جھوٹی. واہ سبحان اللہ. اس واقعے سے آپ کیا سمجھیں کہ جب کوئی اپنی زندگی کو خدا کی بندگی میں وقف کر دیتا ہے، جب کوئی اپنے ایمان عقیدے اور اخلاص کا سودا نہیں کرتا، تو پوری دنیا اگر تیرے پیچھے پڑ جائے تب بھی رب کی رحمت تیرا ساتھ نہیں چھوڑے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ حضور تاج العلماء، زندہ باد شہزادہ حضور غازی ملت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. آپ ذرا سوچو، حسن کو، جمال کو، سندرتا کو اللہ نے دین کا خادم بنا دیا، اور وہ بھی ایسا ویسا نہیں. زلیخا کی سخیوں نے تانے دیے کہ تو کس دیوانے کی دیوانی ہو گئی. یہ تو چہرے پہ پردہ رکھ کے چلتا ہے عورتوں کی طرح. زلیخا نے کہا وہ اس لیے پردہ رکھ کے چلتا ہے تاکہ تم لوگ سکون کی سانس لے سکو، ورنہ میرے سرتاج کا حسن تو ایسا ہے کہ پردہ اگر اٹھ گیا تو تیری جان پہ آ پڑے گی. کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی جلوہ دکھا. طے ہوا کہ محل کی فصیل سے یوسف کو گزارا جائے گا، بے نقاب بے حجاب گزارا جائے گا. تم سب دیکھیں، مگر زلیخا کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ہاتھ میں سیب لے لینا اور اس کے اوپر چھری رکھنا. جیسے ہی میرا یوسف تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تم دیدار بھی کرنا اور سیب بھی کاٹنا. حالانکہ ایک روایت نیبو کی بھی ہے، نیبو بھی کاٹنا. کہا ٹھیک ہے، تاریخ گواہ ہے میرے دوست. ایک عرصے کے بعد حسن یوسف آشکار ہونے والا تھا، حجاب سے اٹھ کے بے حجاب ہونے والا تھا. اس لیے انسان تو انسان، میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر اس منظر کی مشتاق رہی ہوں. سبحان اللہ. یوسف قریب پہنچے تو زلیخا نے اپنی سخیوں سے کہا اب ہاتھوں میں نیبو لے لو، اوپر چھری رکھو، میرے سرتاج کا حسن آشکار ہونے والا. جب بالکل نزدیک پہنچے تو زلیخا نے رخ سے پردہ اٹھا دیجئے. پردے کا اٹھنا تھا. اب قرآن کا انداز دیکھو. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ ان هذا الا ملک کریم. جیسے ہی دیکھا مبہوت ہو گئی، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہے، نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے. آدھا نیبو کٹ گیا مگر نظر جھکنے کا نام نہیں لے رہی. پورا نیبو کٹ گیا ابھی بھی نظر ٹکی ہوئی ہے. اب کھال کٹی نظر ٹکی ہوئی ہے، پوست کٹا نظر ٹکی ہوئی ہے، ہڈی کٹی نظر ٹکی ہوئی ہے، پوری انگلی کٹ گئی نظر ٹکی ہوئی ہے. نہ ٹیس ہے، نہ آہ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ پیڑا ہے. حسن یوسف کے سامنے انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا. مجھے بتاؤ رتلام والے حسینیوں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی سندرتا کا یہ عالم کہ انگلی کٹ جائے پتہ نہ چلے، تو اس حسین کو گردن دیتے وقت کیا پتہ چلے گا جو جلوہ باری کا مشاہدہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پنج نعرہ پنج دلی،
حسین یا حسین یا حسین حضور تاج العلماء شہزادہ حضور غازی ملت حضور محدث اعظم ہند کانفرنس. آئیے پھر ایک دور آیا جب جادوگری کو ہتھیار بنایا جاتا تھا، اور یہ فرائض مصر کا دور تھا. چنانچہ ہر راجہ مہاراجہ اپنے ساتھ درباریوں میں نانا پرکار کے جادوگروں کو رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی جادوگری کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اپنے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. سبحان اللہ. اور اکیلے نہیں بھیجا، ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی دیا. واہ اور کہا جب کوئی باتوں سے نہ مانے تو لاتوں سے کام چلا لیا. واہ سبحان اللہ. ڈنڈا دیا، اور وہ ڈنڈا بھی ایسا جس کی تعریف خود موسیٰ کلیم اللہ کرتے ہیں. ہی عصایا اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اس سے میں ٹیکا بھی لیتا ہوں، بکریوں کو بھی چراتا ہوں، اور بڑے بڑے کام کرتا ہوں. فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی. فرعون نے جب جادوگروں کو اکٹھا کیا اور میٹنگ ہوئی تو یہ طے ہوا کہ سارے جادوگر مل کر کے اس کے اوپر سانپ پھینکیں گے. تو جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی اور رسے پھینکے. کیا پھینکے؟ زور سے بولو. رسے. اور وہ رسیاں ایسی تھی کہ پھینکا تو رسی تھی، لیکن جیسے ہی زمین پہ گری تو کالے کالے سرپ اور سانپ میں بدل گئی. ایک لمحے کے لیے موسیٰ کو جھٹکا لگا کہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ جناب موسیٰ اور ہارون کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا کروں؟ کس کی پناہ میں جاؤں؟ تب تک اچانک خیال آیا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. سبحان اللہ. ڈنڈا. جناب جبریل وہی لے کے آ گئے اور کہا موسیٰ گھبرائیے مت، القی عصاک، اپنے ڈنڈے کو زمین پہ پھینکیے. تاریخ گواہ فلسطین اور مصر کی ہواؤں نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر ڈنڈا پھینکا، وہ ڈنڈا اتنا بڑا اژدہا بن گیا جو جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا. سبحان اللہ. یہ ادبھت منظر دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر قدموں پہ گر گئے اور کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ ادبھت چمتکار ہے جو صرف وہی دکھا سکتا ہے جو جادوگروں سے بھی زیادہ پاور والا. رب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون کہتے کہتے قدموں میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے جادوگری کے مقابلے کے لیے موسیٰ کا انتخاب کیا. اس لیے جادوگر بھی جانتا تھا کہ جب تک اس کمیونٹی میں موسیٰ ہے، توجہ رہے، جب تک ان کے ساتھ موسیٰ ہے میری دال نہیں گلے گی، انہیں ہٹنے دو. اسی بیچ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، I want to see you. آواز آئی لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے. دیکھنا ہے تو فلاں مقام پہ پہاڑ پہ آؤ، وہاں تجلی کی صفت کی تجلی دیکھ لینا، وہی کافی. اور 40 دن کے لیے آنا. کئی دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. ذرا اس 40 کو توجہ سے سنیے گا تبھی دماغ میں پالش ہوگی. چلے پہ آیا. کس پہ؟ چلے. ہاں یہ چلہ بڑی یونیک چیز ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 رات کے لیے. جب لوٹو گے تو کچھ تختیاں تورات کی میں تمہیں عطا کروں گا، اس کی روشنی میں تم مسائل بیان کرنا. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا بھائی میں نے اپنی قوم کو جس چیز پہ گامزن رکھا ہے بس اس پہ تم لگائے رکھنا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا نغمہ سنائے رکھنا، توحید و رسالت کی باتیں ان کو یاد کراتے رہنا. جب میں آؤں گا 40 دن بعد تو اس کی روشنی میں جو ہوگا بتاؤں گا.
تو چلے پہ جانا سنیوں بری چیز نہیں، جگہیں اچھی بری ہوتی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جگہیں سبحان اچھی اللہ۔ بری ہوتی۔ اگر تم مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا کر 40 دن کا چلہ کر لو تو قلندر بن جاؤ گے، واہ سبحان اللہ۔ اور ان کے اجتماع میں چلے جاؤ تو بندر بن جاؤ۔ تم سنت کلیم پہ وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ یا اللہ والوں کی بارگاہ میں 40 دن کے لیے جاؤ۔ واہ واہ۔ ادھر موسیٰ نکلے، ادھر ابلیس چکچکی مار کے دیکھ رہا تھا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں۔ سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی تو سامری جادوگر کی ویش بھوشا اس نے اپنائی اور کمیونٹی کے اندر گھس گیا۔ مختصر میں یہ ہے کہ 40 دن تک، زور سے بولو کئی دن تک، 40 دن تک within 40 days only، اپنی ترکش کے ایسے ایسے تیر چلائے اس نے سامری نے کہ جو قوم لا الہ الا اللہ کہتی تھی وہی قوم شرک پر شرک، شرک پر شرک کرنے لگے، اور ایسی چیز کی پوجا کرنے لگے جسے ہم لوگ کھا جاتے ہیں، شرک پر شرک کرنے لگے۔ 40 دن بعد جب موسیٰ کلیم اللہ لوٹے، فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، لوٹے تو پرجلال لہجے، آنکھیں سرخ، کچھ نہیں، سیدھے جناب ہارون کا کالر پکڑا۔ قرآن میں ہے کہ داڑھی پکڑ کے کھینچا، بعض روایات میں ہے کہ غصے میں تماچا بھی مارا اور کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، میں تو اپنی قوم کو موحد بنا کے گیا تھا، تیرے سامنے مشرک ہو گئی۔ حضرت ہارون کہنے لگے بھئیا مجھ سے نہ بن سکا، میں بڑی کوشش کرتا رہا مگر سب سامری کے دیوانے ہو گئے اور اس کے آگے میری ایک نہ چلی۔ تھوڑا سا جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت بیٹھے ہوں اور بہت ضروری بھی ہے، اور اس منچ پہ تو انتہائی ہے، اجازت ہے؟ بات موضوع سے ہٹی ہے لیکن اس لیے کہوں گا کیونکہ سنیوں کے دلوں سے سٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی کی توہین کسی بھی قسم کی ہو کفر ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کی قوم میں ہوں تبھی، اس کی امت ہو تبھی، نہیں، ہم کلمہ تو ایک نبی کا پڑھتے لیکن مانتے ہیں نبی کو، بے شک بے شک۔ کسی ایک نبی کا انکار کفر ہے، انسلٹ کرنا تو مہا کفر ہے، اپمان کرنا تو پوچھو مت کتنا بڑا کفر ہے، اور تماچا مار دینا تو حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے کہ نہیں؟ ادھر والے بولو نبی کو مارنا کفر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اب آؤ فلسطین پہنچو، ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ نبی، دوسری طرف ہارون نبی اللہ، وہ بھی زور سے بولو نبی ہے۔ نبی نے نبی کے ہاتھ پر تماچا منہ پہ، موسیٰ کلیم اللہ نے ڈانٹا نبی کی، دھاڑی کھینچا نبی کی، سرزنش کی نبی کی، اور تماچا بھی مارا تو نبی کو۔ حیرت لام میں کوئی ایسا مائی کا لال جو حضرت موسیٰ پر فتوہ لگائے ہے؟ کوئی؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہے کوئی جو کہے اے موسیٰ آپ نے نبی کا اپمان کیا، آپ نے نبی کی توہین کی؟ کوئی مائی کا لال موسیٰ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جنگ صفین، ایک طرف علی، ایک طرف معاویہ، ارے چچا تو چچا، بچہ بھی جانتا ہے کہ علی حق پر ہے، علی حق پر تھے، علی حق پر ہیں، علی حق پر رہیں گے، مگر تمہیں کوئی ادھیکار نہیں کہ معاویہ کی توہین کرو۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
یا علی تمہیں کہنا پڑے گا دونوں نبی کے صحابی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، آپس میں چھوٹے بڑے ہیں لیکن دونوں ہم سے بڑے ہیں۔ وہ جانے ان کا خدا، ان کا نبی جانے۔ یہ قبلہ اب اس سے ایک لگتی ہوئی بات، صرف 40 دن کے لیے گئے تھے۔ کئی دن کے لیے؟ 40 دن۔ اس کونے والے بتاؤ، جگہ تھوڑا سا مجھے لگا بہت بڑی ہے لیکن آنے کے بعد لگ رہا ہے جگہ چھوٹی تھی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ 40 دن۔ کتنے؟ 40 دن۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بڑا کروشل ہوتا ہے یہ 40واں۔ سنیوں نے بھی طے کر لیا کچھ چھوٹے نہ چھوٹے 40واں نہیں چھوڑیں گے۔ 40 دن کسی کے سدھرنے کے لیے بھی کافی ہے، کسی کے بگڑنے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان دیکھو، ہمارے انڈیا پاکستان سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ مدینہ ملا کے 40 دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جگہ اچھی ہو تو سارا نتیجہ اچھا ہے۔ جی جی۔ آگے سے لے کے پیچھے تک سب کی توجہ صرف 40 دن۔ اے رتلام والو، تم اپنی قسمت میں جتنا ناز کرو کم، اپنے اوپر جتنا فخر کرو کم، جتنا پراؤڈ کرو کم۔ وہ قوم بنی اسرائیل تھی، قوم بنی اسرائیل جو اپنے نبی سے 40 دن دور رہی، بھٹک گئی، گمراہ ہو گئی، اور ایک ہم ہیں جو 1450 برس سے فرقت جھیل رہے ہیں، مگر پہلی صدی میں کوئی امام اعظم بن کے چمکا، دوسری صدی میں احمد ابن حنبل بن کے چمکا، تیسری صدی میں بدی الدین زندہ مدار بن کے چمکا، چوتھی صدی میں غوث اعظم بن کے چمکا، پانچویں صدی میں غریب نواز بن کے چمکا، چھٹی صدی میں مخدوم سمنانی بن کے چمکا، ساتویں صدی میں شیخ الحق ردولوی بن کے چمکا، آٹھویں صدی میں حضرت ملا علی قاری بن کے چمکا، 10ویں صدی میں حضرت باقی باللہ بن کے چمکا، 11ویں صدی میں مجدد الفسانی بن کے چمکا، 12ویں صدی میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی بن کے چمکا، 13ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی بن کے، اور 14ویں صدی میں احمد رضا بن کے چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، حضور تاج العلماء زندہ باد۔ حضور تاج العلماء زندہ باد۔ بات پہ بات نکلتی رہے گی تو جو بات کہنے کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے وہ بات ہی رہ جائے گی۔ تو مختصر یہ کہ جیسی جیسی کمیونٹی کو ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اپنا نمائندہ اس دنیا میں کو عطا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ کے بعد ایک دور ایسا آیا جب بیماری کے پرکوپ نے دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور 2-3 بیماریاں تو بڑی پریچت ہو گئی تھی۔ اس میں ایک کوڑھ کی بیماری، پاگل پن کی بیماری، اندھے پن کی بیماری، طرح طرح کی بیماریاں۔ اب یہاں کس چیز کو ہتھیار بنایا جائے؟ توحید کا نغمہ بلند کرنے کے لیے کس نمائندوں کو کس روپ میں بھیجا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو اس کے لیے اللہ نے اپنی نیک بندی مریم کی گود میں، کنواری ماں کی گود میں اللہ نے اپنا نبی عیسیٰ سبحان اللہ۔ چنانچہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیوں کو لے کر جب آپ نے فلسطین سے صدا بلند کی تو بیمار جوک در جوک آتے رہے اور دامن مسیح کی ہوا کھاتے رہے، سبحان اللہ، شفا پاتے رہے۔ 300 400 500 برس گزرا، پھر ایک دور ایسا آیا جب کہانت نے جنم لیا۔ یہ تھی تو بہت پراچین، لیکن مکے میں اس کی آمد
دور مسیح کے 400 سال کے بعد ہوئی، جب رومن امپائر نے عرب میں انٹری مار کر کے اردن کو اپنا کیپٹل بنایا اور دقیانوس جیسے بادشاہوں نے ستاروں کی پوجا کا چلن چلایا، اس وقت ستارہ پرستی عام ہو چکی تھی۔ کاہن سمجھے، ہندی میں کہتے ہیں جوتشی، کیا کہتے ہیں؟ جوتشی۔ اب آئیے جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا پس منظر سنیے۔ یہ کرتے کیا؟ کوئی جوتش نہیں تھے، یہ صرف اتنا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی ضرورت مند حاجت مند آتا تھا تو انہوں نے کیا کر رکھا تھا، کچھ شیطانوں اور جناتوں کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، اور اس کے کان میں دھیرے سے کہتے تھے کہ یہ جو مہیلا آئی ہے ذرا پتہ لگا اس کا ایشو کیا ہے۔ تو وہ شیطان آسمان دنیا کی طرف جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی سماعت بھی ایسی نہیں کہ فرشتوں کی پوری بات سن لیں، تو آدھی سنتے تھے آدھی اپنی مکس کرتے تھے، اور پھر آ کے اس جوتشی کے کان میں کہتے تھے کہ یہ جو مہیلا بیٹھی ہے یہ 12 سال ہو گئے ہیں اس کی اولاد نہیں ہوئی ہے، ایسا معاملہ ہے ویسا معاملہ ہے۔ پھر اسے سن کر وہ اوور ایکٹنگ کرتا تھا، کنیا تیرا تو معاملہ بڑا درلبھ ہے، اللہ 12 ورش ہو گئے تجھے سنتان کی انبھوتی نہیں، اب اسی میں وہ مرے، یہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، بابا کو کیسے پتا چلا؟ تو یہ لوگ وہ کرتے تھے، شیطانوں کو اوپر بھیجتے تھے، اور شیطان جا کے فرشتوں کی بات سن کر کے کچھ اپنی طرف سے مکس بھی کرتا تھا۔ اسی لیے جوتش میں آج تک یہ پرابلم ہے کہ 100% صحیح نہیں ہوتا، کہیں 10%، کہیں 20%، کہیں 30%، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے، اس پر لگام لگانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے برگزیدہ، سب سے پیارے، عرش کی آنکھوں کے تارے، جگ کے دلارے آقا ہمارے سبحان اللہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی نے مکے میں قدم رکھا، ادھر ستاروں کو شیطانوں کی رجمگاہ بنا دیا، اور حکم دیا کہ اب اگر کوئی شیطان فرشتوں کی باتیں سننے جائے تو اے سیاروں، اے آسمان کے تاروں، انہیں اوپر آنے مت دینا، پتھر مار کے واپس کر دینا۔ تو وہ کیوں کہا اب بھوش کی باتیں کوئی اور نہیں، صرف میرا مصطفیٰ بتائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، زندہ باد، محبوب بتائے گا کیا ہونے والا ہے، یہ نبی بتائیں گے، قیامت کیسی ہوگی یہ نبی بتائیں گے، عذاب قبر کیسا ہوگا نبی بتائیں گے، راحت قبر کیسی ہوگی نبی بتائیں گے، لذت جنت کیسی ہوگی نبی بتائیں گے۔ اب جو بھی چھپا چھپا ہے اسے نبی بتائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تفسیر تو اس آیت کی ہے، اور دوسری تفسیر جیسا کہ علامہ علوسی وغیرہ اور علامہ اسماعیل حقی اور صاحب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بلکہ ہمارے امام اہل سنت سبحان اللہ، مجدد دین و ملت سبحان اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک شعر کے ذریعے جس تفسیر کو ترجیح دی ہے وہ سن لیں اور اسی پہ بات ختم۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں رضا وہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، سبحان اللہ، وہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا بنا سمائے فلک، سبحان اللہ، کہ جو زمین کا آسمان ہے اسے آسمان کا آسمان بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ وہ مساوی ہی کوئی اور نہیں، وہ رجم کرنے والے ستارے کوئی اور نہیں، کوئی ابو بکر بن کے چمکا، کوئی عمر بن کے چمکا، کوئی عثمان بن کے چمکا، کوئی علی بن کے چمکا، کوئی حسن بن کے، کوئی حسین بن کے، کوئی عبدالقادر جیلانی بن کے، کوئی غریب نواز بن کے، کوئی مخدوم سمنانی
کے، کوئی امام اہل سنت بن کے، تو کوئی محدث اعظم بن کے چمکا، اور ایسا چمکا کہ جب کوئی بدبخت ان کے پاس آتا ہے تو یہ خود ہی آنے نہیں دیتے، بھگا دیتے ہیں، نہ چادر چڑھانے دیتے ہیں، نہ گاگر چڑھانے دیتے ہیں۔ جو بکنا ہے اجتماع میں بکو، you don't need to come to here، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اہل محبت جا رہے ہیں، ان کے گیت گا رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ترانے پڑھ رہے ہیں، سبحان ان کے نغمے سنا رہے ہیں۔ یہی ساری کاوش حضور محدث اعظم نے اپنی پوری جوانی میں کی، جب تک پڑھتے رہے دین کی تبلیغ کی، پڑھ کے نکلے تو حدیث کی تبلیغ کی، پھر اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ سیکھا تو فتویٰ نویسی کی تبلیغ کی، اس کے بعد کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک محدث اعظم نے فکر رضا کو عام کر دیا، مگر ہمیں یتیم نہ چھوڑا، بلکہ اپنے بعد اس فیض کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے 2 شیر بیٹے دے دیے۔ ایک نے پورے افریقہ کے جنگلوں میں آگ لگا دی، دوسرے نے یورپ کے برفستان کو گرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور محدث اعظم ہند۔ کہنے سننے کو بہت تھا، لیکن اب میری طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی، بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد روح صحت فرمائے۔ میں پھر اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کے تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو صرف جلسے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ تو صرف ابتدا ہے۔ سبحان اللہ، سوشل ویلفیئر کے کام، اور ساتھ ساتھ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہم یہاں کھولنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ ہر غریب کے گھر گھر تک اس کی روشنی پھیلے گی۔ مولا کریم اس میں دامِ درم قدم سخن حصہ لینے والوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جو امتحان محبت میں ڈالے جاتے ہیں، جو امتحان محبت میں ڈالے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ